اسی طرح ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ ماں باپ تو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کی وجہ ہی سے بندہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نیکی کا بھی ذکر کیا۔ آج اکثر ہمارے نوجوان یا پڑھے لکھے یا شادی شدہ ان باتوں سے بڑے غافل ہیں، ماں باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتے، کوئی عزت نہیں کرتے۔ نانا ایسا اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرو، ورنہ تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے ماں باپ خوش نہ ہوئے تو۔ اگر وہ نہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی فرماندار بیٹا، آج دیکھیں حج کرنے کے لیے ہم جائیں، سفر کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور تقریباً 7 سے 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ آج حج کرنے سے وہاں کی بھی مصیبتیں، سب کچھ، بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی جب حج ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ملتی کہ تیرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے رسول نے کیا کہا، جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی فرماندار بیٹا جو ماں باپ کی فرمانداری کرنے والا، ماں باپ کا کہنا ماننے والا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا فرماندار بیٹا جب ماں باپ کی فرمایا زیارت کر لے، اسے حج مقبول کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ ماں باپ کی صرف زیارت کرنے سے، دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا دن میں چاہے جتنی مرتبہ، آپ نے فرمایا کہ رب کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فرماندار بیٹا ماں باپ کی جتنی مرتبہ زیارت کر دے اتنی حجوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ لیکن افسوس بات کیا ہے کہ آج کل ماں باپ کی ہم عزت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ سختی سے ہم بولتے ہیں، تلخ کلامی سے ان سے کلام کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ پھر اگر ان کے ساتھ سختی سے بولا جائے نہ تمہاری نمازوں کا فائدہ، نہ تمہارے حج و عمرے کا فائدہ، نہ تمہاری اور عبادت کا فائدہ، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم سے ماں باپ ناراض ہو گئے تو۔ اس لیے حضرات محترم، اسی طرح بعض ماں کا تو ذکر، ماں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، باپ کا بھی ادب، دونوں کا، کیوں قرآن نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض ماں کا بڑے ذکر کرتے ہیں لیکن باپ کو بھول جاتے ہیں۔ نانا ایسا نہیں ہونا چاہیے، باپ اگر نہ ہو تو ماں کیسے بیٹا پیدا کرے؟ ماں باپ ہی کی وجہ سے بیٹا بنا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بزرگ آ گیا، صحابی آ گیا، بوڑھے تھے، انہیں آ کر شکایت کی اپنے بیٹے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرا بیٹا جو ہے اپنے چیزوں کے میں مجھے ہاتھ نہیں لگانا، کوئی چیز میں اٹھاتا ہوں وہ مجھے گھور کر دیکھتا ہے یا جھڑکتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، تو لہذا مجھے کوئی چیز اپنے استعمال نہیں کرنے دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، آپ نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو کیا پھر رہا ہے، تو بھی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے، جیسے تیرا باپ چاہے اسی سے استعمال کرے، تو نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے پیارے